بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان اپنی خوابگاہ میں بہت آرام کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک ہی رات کے آخری پہر وہ ہڑبڑا کر اپنے بستر سے اٹھے۔ ان کے برابر میں ہی ان کی زوجہ بھی ان کے ساتھ ہی نیم دراز تھی۔ ان کے اس طریقے سے اٹھنے سے وہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ سلطان کا تنفس بہت بھاری ہو رہا تھا۔ ان کی زوجہ نے فوراً ہی ایک مشکیزے میں پانی بھر کر ان کے آگے کیا۔ انہوں نے فوراً ہی گھٹا گھٹ سارا پانی اپنے حلق میں انڈیل لیا اور واپس بستر پر ڈھیر ہو کر گہری گہری سانس لینے لگے۔ ان کی زوجہ کافی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک دو بار سلطان سے پوچھا بھی کہ سب خیریت ہے، آپ اچانک سے اتنا زیادہ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ لیکن سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے آنکھیں موند لیں، جبکہ ان کی زوجہ بھی انہیں پریشانی سے دیکھ کر ان کے برابر میں واپس سے نیم دراز ہو چکی تھی۔ صبح سورج طلوع ہوتے ہی وہ اپنے بستر سے نکل کر اپنے سپاہیوں اور وزیر کو حکم دے چکے تھے کہ وہ تھوڑی دیر میں بغداد کے لیے نکلیں گے، اس لیے فوراً ہی گھوڑے تیار کر دیے جائیں تاکہ وہ جلد سے جلد نکل سکیں۔ تمام لوگ ان کے اتنے فوراً سے بغداد کی روانگی پر حیران تھے، لیکن سلطان کے آگے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ فوراً ہی ان کے لیے شاہی سواری تیار کر دی گئی، جبکہ ان کے ساتھ جانے والے سپاہیوں کے گھوڑے بھی بالکل تیار تھے۔ بس سلطان نے محل سے باہر آنا تھا اور ان کو روانہ ہونا تھا۔ سلطان بھی جلد سے جلد اپنے تمام کام مکمل کر کے محل سے باہر آئے اور فوراً ہی شاہی سواری پر بیٹھ کر بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ بغداد جانے کا مقصد اپنے خواب کی تعبیر تھا جو رات کے پہر انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ اپنے خواب سے اتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں نے فوراً ہی بغداد جانے کا صبح فیصلہ کر لیا تھا۔ بغداد میں موجود ایک معزز بزرگ جن سے ان کی بہت اچھی وابستگیاں تھیں، وہ ان کے ہر مشکل وقت میں کام آئے تھے۔ اس وقت بھی انہیں ان کی بے حد ضرورت تھی، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ ان کے خواب کی تعبیر انہیں اس معزز بزرگ کے ساتھ جانے سے پہلے ہی مل جائے گی۔ وہ لوگ بنا رکے مسلسل سوار تھے، اس لیے جلدی وہ لوگ بغداد کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سر پر سورج تھا۔ سلطان اپنی شاہی سواری پر اپنی منزل کی جانب گامزن تھے۔ ان کے سپاہی ان کی شاہی سواری کے آگے پیچھے ہی اپنے گھوڑوں کی لگامیں تھامے سرپٹ دوڑ رہے تھے، جبکہ ان کا وزیر ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد سلطان کوئی نہ کوئی گفتگو اپنے وزیر سے کر ہی رہے تھے۔ ابھی سلطان کچھ کہتے اس سے پہلے ان کی نظر اچانک ایک کونے میں پڑی۔ وہاں پر کافی سے زیادہ مردوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سلطان نے فوراً ہی گھوڑے کی لگامیں تھامی، آدمی کو رکنے کا حکم دیا تو اس آدمی نے فوراً ہی گھوڑے کی لگامیں کس دی۔ سلطان شاہی سواری سے باہر آ چکے تھے۔ وہ بغور دور کھڑے ان مردوں کو دیکھ رہے تھے جو ایک بھیڑ کی مانند کھڑے تھے۔ ان کے رکتے ہی تمام سپاہی اور وزیر بھی اپنی اپنی نشست چھوڑ کر سلطان کے پاس آ کر رک گئے تھے اور ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے، جبکہ سلطان اس رش کو دیکھ رہے تھے۔ وہ قدم بڑھاتے اس سے پہلے وزیر کہنے لگا، سلطان معظم، سب خیریت ہے؟ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ معزز بزرگ مسجد سے اپنے گھر نہ چلے جائیں، پھر ملاقات کے لیے ہمیں رات یہی ٹھہرنی پڑ جائے گی۔ سلطان نے انگلی سے سامنے کی جانب اشارہ کیا اور کہنے لگے، ہمیں لگتا ہے وہاں کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ یہیں پر ٹھہریں، ہم تھوڑی دیر میں وہاں سے واپس آتے ہیں، انشاءاللہ ہماری ملاقات معزز بزرگ سے ہو جائے گی۔ وہ یہ بول کر رکے نہیں تھے، بنا ان سب کی پرواہ کیے بغیر لمبے لمبے ڈگ بڑھ کر اس جگہ پر چلے گئے تھے جہاں پر بہت سارے مرد ہی مرد موجود تھے۔ جبکہ قریب جانے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ وہ کوئی دکان ہے۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے جیسے ہی آگے بڑھے، سامنے ایک نوجوان مرد جس کا چہرہ دودھ کی مانند سفید تھا، اس کی آنکھیں بے حد حسین تھی۔ سفید لٹھے کی مانند اکڑا ہوا سوٹ اور سر پر ٹوپی پہنے وہ لڑکا آگ میں ہاتھ ڈالے تلواریں بنا رہا تھا۔ سلطان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایسا منظر آج سے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، جبکہ وہاں موجود کافی سارے مرد بھی اس نوجوان کی اس بہادری پر واہ واہ کے نعرے لگا رہے تھے، جبکہ سلطان خود اس کی ہمت پر داد دیے بغیر رہ نہیں پائے تھے۔ وہ کافی دیر تک وہیں کھڑے یکٹک اس نوجوان کو دیکھتے رہے تھے۔ وہ بنا کسی کو بھی دیکھے بغیر اور کسی کی بھی واہ واہ کا نوٹس لیے بغیر اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ کسی کی پرواہ نہیں کر رہا تھا کہ لوگ اس کی دکان کے آگے بھیڑ لگا کر کھڑے ہوئے ہیں یا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بس اپنا کام کر رہا تھا۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے سلطان واپس اپنی شاہی سواری کی جانب آگے تھے
اور اپنی نشست پر براجمان ہو کر انہوں نے سفر کا ایک بار پھر آغاز کیا تھا، جبکہ وہ مسلسل اس نوجوان کے بارے میں سوچے جا رہے تھے کہ آخر وہ انسان ایسے کیسے آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ان کا سفر تھوڑی ہی دیر بعد اختتام ہو گیا تھا، کیونکہ وہ لوگ بغداد میں داخل ہو چکے تھے اور تھوڑی مسافت کے بعد وہ مسجد آ گئی تھی جہاں پر ان معزز بزرگ کی بیٹھک تھی۔ وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وزیر کے کہنے کے مطابق انہیں وہاں پہنچنے میں واقعی دیر ہو چکی تھی اور وہ معزز بزرگ اپنے گھر کو روانہ ہو گئے تھے، جبکہ سلطان کے چہرے پر بالکل بھی شکن نہیں تھی، بلکہ وہ اس خبر سے بالکل مطمئن تھے۔ شاید وہ یہاں پر ٹھہرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے وزیر اور سپاہی کافی زیادہ پریشان تھے۔ رات تک انہیں واپسی کرنی تھی، لیکن اب رات میں واپسی کرنا مشکل ترین تھا۔ سلطان ایک کونے میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ انہوں نے دوپہر کے وقت کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے، جبکہ آگے پیچھے ہی ان کے سپاہی اور وزیر بھی بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سپاہیوں نے اور وزیر نے اپنا قرآن پاک بند کر دیا تھا، لیکن سلطان ابھی تک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے میں مگن تھے۔ کچھ سپاہی مسجد سے باہر نکل گئے تھے تو کچھ سپاہی سلطان کی حفاظت کے لیے مسجد میں ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے سارے دن کا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقف کر دیا تھا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میرے اس خواب کی جلدی تعبیر دے دے، مجھے اس انسان کی اصلیت بھی بتا دے کہ یہ انسان ایسے کیسے آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، میرے اوپر رحم فرما اور میری رعایا کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور مجھے انصاف پسند رہنے کی تعمر طاقت عطا فرما۔ وہ جس کام کے لیے آئے تھے لگتا تھا وہ کام ان کا ہونے والا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ان بزرگ نے مسجد کے اندر آنا تھا، لیکن سلطان اس سے پہلے ہی وہاں سے نکل کر بغداد میں موجود اپنے ایک چھوٹے سے حجرے میں چلے گئے، جبکہ وزیر اب کافی اضطرابی کیفیت کا شکار تھا، کیونکہ اس کو سلطان کی منطق بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتنا انتظار کرنے کے بعد وہ ایسے کیسے بنا ان بزرگ سے ملے وہاں سے نکل آئے تھے۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی، اسے رہا نہ گیا تو وہ کہنے لگا، سلطان معظم جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگے، جان کی امان ہے، کہو جو کہنا ہے۔ وزیر یہ بات سن کر کہنے لگا، تھوڑی دیر بعد وہ معزز بزرگ مسجد میں آ جائیں گے، تو آپ یہاں کیوں آگے ہیں؟ اگر ہم وہاں نہیں ہوں گے تو وہ چلے جائیں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہیں پر ٹھہر کر ان کا انتظار کریں۔ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، ہم معزز بزرگ سے ان کے گھر جا کر ملاقات کر لیں گے، وہ ہمیں کبھی بھی اپنے دروازے سے نہیں دھتکاریں گے، بلکہ عزت سے اپنے گھر میں داخل کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اور یہاں پر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی رات ہم لوگ یہیں پر ٹھہریں گے، اس لیے مجھے کچھ لباس کی ضرورت ہے۔ میں آج اپنے شہر کی بجائے بغداد شہر کا گشت کرنا چاہتا ہوں، یہاں کے حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں موجود اس نوجوان مرد کی اصلیت کو بھی جانچنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنا پانی میں ہے، ایسے کیسے وہ جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے اور اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں اس چیز سے بے حد حیران ہوں، اس لیے میں آج کی رات یہاں پر ٹھہر کر بیس بدل کر اس نوجوان خوبصورت لڑکے کے گھر کی طرف جاؤں گا اور اس کے گھر میں چھپ کر دیکھوں گا کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے آرام سے آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ جبکہ وزیر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سلطان کبھی بھی کوئی بھی بات بنا سوچے سمجھے نہیں بولتے ہیں۔ یقیناً اس کام میں کوئی تو مصلحت تھی، جو بھی سلطان اپنے کام کو چھوڑ کر بغداد میں ٹھہرنا چاہتے تھے، ورنہ ایک سلطنت کے بادشاہ کے پاس کتنے کام اور مصروفیات تھیں، اس بات سے تو وزیر اچھے سے واقف تھا۔ فوراً ہی اس نے اپنے ہندو کے ذریعے سلطان کے لباس کا بندوبست کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان نے اپنے شاہی لباس کو تبدیل کر کے ایک مسافر کا لباس زیبتن کر کے خود کو ایک عام انسان بنا لیا تھا۔ سلطان ابھی تک اس حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے لیے بغداد میں مختص تھا۔ جیسے جیسے رات کا وقت گزرتا جا رہا تھا، سلطان اس آدمی کے بارے میں مسلسل سوچتے جا رہے تھے۔ رات کے آخری پہر وہ اپنے حجرے سے نکل کر اس آدمی کے گھر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا وزیر اور 2 سپاہی بھی موجود تھے، جبکہ باقی کے سپاہی اس حجرے میں ہی آرام فرما رہے تھے۔ وہ لوگ قدم با قدم چلتے ہوئے اس نوجوان کے گھر کے پاس آ کر رک گئے تھے جو آگ میں ہاتھ ڈالے تلواریں بنا رہا تھا۔ اس نوجوان کا گھر کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر اپنے وزیر کو دیکھا اور اللہ کا نام لے کر وہ لوگ اس نوجوان کے گھر میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ بہت چھوٹا سا برآمدہ اور سامنے ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ سلطان خاموشی سے
دبے پاؤں اس کمرے کے پاس آ کر ٹھہر گئے۔ کمرے کے اندر ہی ایک پردہ ڈلا ہوا تھا، وہ پردہ جالی نما تھا، اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، کمرہ بھی بہت چھوٹا سا تھا۔ سلطان نے خاموشی سے پردے کو سائڈ کیا اور اندر کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسی ان کی نگاہ کونے میں پڑی تو وہ حیران رہ گئے اور انہیں اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ آدمی کیسے آگ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی آخر میں ایسا انسان نکلے گا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ جسمانی سلطان اور ان کے سپاہی غور سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب دھیرے دھیرے سلطان کو اپنے خواب کی تعبیر بھی ملتی نظر آ رہی تھی۔ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ صبح ہوتے ہی انہیں بغداد آنے کی بے چینی کیوں ہوئی تھی، اور راستے میں اس بھیڑ کا انہیں نظر آنا اور ان کا اس بھیڑ کے پاس جانا انہیں ساری حقیقت سے روشناس کروا گیا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے فوراً ہی اس جگہ سے پلٹ گئے تھے اور اپنے حجرے میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے چہرے پر الجھن ہی الجھن تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو دیکھ کر آ رہے ہیں وہ سچ ہے یا پھر جو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سچ ہے، کیونکہ انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ ابھی اپنی آنکھوں سے اب براہ راست دیکھ کر آ چکے تھے۔ اسی لیے انہیں اب حقیقت تسلیم کرنے میں بہت مسائل پیش آ رہے تھے، کیونکہ ابھی تک حقیقت ان کے سامنے صحیح سے کھل کر نہیں آئی تھی۔ آخر کو وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ نوجوان مرد مجرم ہے یا پھر مظلوم۔ سلطان نے اس رات خواب میں دیکھا تھا کہ ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پر جھڑیاں ہیں، جس کے ہاتھ پاؤں ناکارہ ہیں، وہ ایک کونے میں پڑی ہوئی ہے، اور ایک نوجوان حسین خوبصورت مرد اس عورت کے جسم کی مالش کر رہا ہے، اور وہ عورت درد سے کرا رہی ہے اور اپنے سر کو ادھر ادھر مار رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ آدمی اس عورت کو تکلیف دے رہا ہے، جبکہ یہ منظر دیکھ کر سلطان بھی نیند کے زیر اثر تکلیف میں تھے۔ وہ فوراً اس عورت کے پاس جا کر اس کو اس تکلیف سے رہائی دلانا چاہتے تھے، لیکن جب بھی وہ اس عورت کے پاس جانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، وہ آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس خواب کے زیر اثر وہ بہت برے طریقے سے گھبرا کر اٹھے تھے۔ ان کی آنکھ کھل چکی تھی اور سامنے کا منظر بالکل صاف تھا۔ وہ اپنی خوابگاہ میں موجود تھے، لیکن وہ اس خواب سے اتنے زیادہ گھبرا گئے تھے کہ انہوں نے فوراً ہی اس خواب کی تعبیر جاننی چاہی۔ اس لیے وہ بنا کسی بھی چیز کی پرواہ کیے اپنے دربار، اپنے محل، سب چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اس خواب کی تعبیر کے لیے بغداد کی جانب روانہ ہو گئے۔ اور آج جو منظر انہوں نے اس گھر کے اندر دیکھا تھا، دھیرے دھیرے انہیں اس خواب کی تعبیر سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ وہاں موجود وہ نوجوان مرد اس عورت کے ساتھ یہی سب کچھ تو کر رہا تھا۔ وہ اس عورت کے جسم کی مالش کر رہا تھا، وہ عورت درد سے کرا رہی تھی۔ یہی چیز سلطان کو پریشان کر رہی تھی کہ وہ عورت درد سے کرا کیوں رہی تھی۔ اس کو تو سکون اور راحت ملنی چاہیے تھی، لیکن اب جو بھی تھا تمام راز اس آدمی کے پاس ہی موجود تھے۔ سلطان کے خواب کی تعبیر بھی، اور اس عورت کے ساتھ اس آدمی کا رویہ بھی، اور اس آگ میں ہاتھ ڈالنے کا قصہ بھی۔ انہیں اب بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ صبح طلوع آفتاب ہوتے ہی انہوں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور واپس سے بادشاہ کا لباس زیبتن کر کے اس مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فوراً اس دکان پر جا کر اس نوجوان مرد کو گرفتار کر کے یہاں پر لے کر آیا جائے، اور اس نوجوان کے گھر جا کر اس بوڑھی عورت کو بھی لے کر آیا جائے، تاکہ تمام حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ جائے اور انہیں اس بات کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی، اور ان کے سپاہی تھوڑی دیر بعد ہی اس بوڑھی عورت کو اور اس نوجوان مرد کو گرفتار کر کے مسجد کے اندر لے آئے تھے۔ سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے، جبکہ تمام لوگ سلطان کو وہیں دیکھ کر حیران تھے کہ آخر ان کی یہاں پر آمد کیسے ہو گئی۔ تمام لوگ ہی حیرت سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ سلطان کی زیرک نگاہیں ان دونوں مرد اور عورت پر تھی۔ اس عورت کے چہرے پر جڑیاں موجود تھیں، اس کے ہاتھ اور پاؤں ناکارہ تھے۔ وہ سلطان کے سپاہیوں کے سہارے ہی وہاں موجود تھی، جبکہ وہ آدمی کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ کبھی وہ اس بوڑھی عورت کو دیکھتا تو کبھی سلطان کو دیکھتا، جو اس کو ہی اپنی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نوجوان مرد کافی دیر تک سلطان کی خاموشی برداشت کرتا رہا، لیکن جب برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ خود ہی جھنجھلا کر سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، گستاخی معاف، کیونکہ یہ وقت میرے کام کا ہے۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے آئے ہیں؟ اور انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہمیں سچ سچ بتاؤ، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے اور تم اس کو جسمانی تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے والے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اس بوڑھی عورت کے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ جبکہ اس نوجوان مرد کے ماتھے پر یہ سب باتیں سن کر شکنوں کے جال بچھ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کو کس نے کہہ دیا
کہ میں ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہوں یا پھر ان کو جسمانی تکلیف دیتا ہوں۔ یہ میری ماں ہے، میں ان کے جسم کی مالش کرتا ہوں تاکہ انہیں راحت اور سکون میسر ہو۔ ان کے جسم میں درد ہے، طبیب کا کہنا ہے کہ انہیں روزانہ مالش کی ضرورت ہے، تبھی ان کی صحت واپس سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر یقین نہیں تو آپ یہ بات میری ماں سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں کبھی بھی چاہ کر اپنی ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا، اور آپ لوگ بنا میری اجازت کے میری ماں کو یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہم لوگ سید ذات ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، ایسے بڑے مجمع میں سب کے سامنے نہیں آتی۔ جبکہ سلطان خاموشی سے اس مرد کو یکٹک دیکھتے رہے۔ وہ مزید کہنے لگا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا، جبکہ سلطان کی نگاہیں اب اس بوڑھی عورت پر تھیں جو چہرہ جھکائے ہوئے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے واپس اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں آپ سے اجازت لے کر آپ کی ماں کو یہاں بلوانا چاہیے تھا۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگ حیرت سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جو ایک عام سے انسان سے معافی مانگ رہے تھے، جبکہ وہ لڑکا خود شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مجھ سے معافی مانگے، میں یہ نہیں چاہتا، بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ مزید کہتا کہ سلطان نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے بولنے سے روک دیا۔ وہ کہنے لگے، ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ تم آگ میں ہاتھ کیسے ڈال لیتے ہو؟ کون ہو تم؟ تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ہم ایک سید زادے ہیں، ایک سید زادہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال دے تو اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس وجہ سے میں آگ میں ہاتھ ڈال کر آرام سے کام کر لیتا ہوں۔ میرا تو کام ہی یہی ہے، میں اپنی ماں کو سب سے چھپا کر رکھتا ہوں۔ میری ماں بیوہ ہے، پہلے وہ بھی یہی کام کرتی تھی، لیکن عمر کے تقاضے کی وجہ سے ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی چلی گئی اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ناکارہ ہو گئے۔ انہیں جسم میں بہت درد ہوتا ہے، ان کے جسم میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے۔ میری کوئی بہن نہیں ہے، نہ ہی کوئی عورت رشتہ دار ہے، ہم دونوں ماں بیٹے ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اس لیے میں ہی اپنی ماں کے جسم کی مالش کرتا ہوں تاکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو سکون ملے۔ لیکن یہ ساری باتیں سن کر بھی سلطان مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت کی جانب دیکھا، وہ ابھی تک چہرہ جھکائے ہی بیٹھی تھی۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور ان دونوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ نوجوان مرد فوراً ہی وہاں سے نکل چکا تھا، لیکن سلطان ابھی تک ایک گہری سوچ کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ وہ عورت درد سے کرا رہی تھی، اور رات کے پہر بھی انہوں نے یہی سب دیکھا تھا۔ اس نوجوان مرد کا کہنا تھا کہ وہ جب اپنی ماں کے جسم کی مالش کرتا ہے تو ان کے جسم پر تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ درد سے کراہتی ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں سلطان کو ان سب چیزوں میں جول لگ رہا تھا۔ وزیر ان کے قریب آیا اور کہنے لگا، سلطان معظم، اب ہمیں چلنا چاہیے، واپسی ہماری بہت ضروری ہے۔ بہت سے کیس عدالت میں درج ہو چکے ہیں جن کی سنوائی آپ نے کرنی ہے۔ سلطان اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور سر کو نفی میں ہلا کر ان بزرگ کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے جن کے پاس وہ اپنے محل سے بغداد آئے تھے۔ سلطان کے پیچھے پیچھے ہی ان کے وزیر بھی آ گیا تھا۔ انہوں نے اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹا کر وہ ان کے حجرے میں داخل ہوئے۔ وہ معزز بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح کر رہے تھے۔ سلطان ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور ان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور سا تھا، ایسا نور انہوں نے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان کو ہمیشہ ہی ان کے پاس آ کر سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ اچانک ہی ان بزرگ کے لب مسکرائے اور وہ آنکھیں بند کیے ہی کہنے لگے، ہم جانتے ہیں آپ ہمارے پاس کیوں آئے ہیں، لیکن اس بار آپ کی تعبیر آپ کے پاس موجود ہے۔ سلطان، جس کو دیکھ کر آپ خود انجان بن رہے ہیں یا پھر آپ جان کر یہ کام کر رہے ہیں، وہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے۔ وہ سید زادہ ہے اور رشتے میں وہ عورت اس کی ماں ہی ہے۔ کئی سال پہلے وہ بیوہ ہو گئی تھی اور یہی کام وہ بھی کرتی تھی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے ہاتھ اور پاؤں ناکارہ ہو گئے۔ آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ وہ عورت تکلیف میں ہے، لیکن آپ اس کی تکلیف کو دور نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ عورت ایک پردہ دار عورت ہے۔ وہ آپ کے پاس بھی نہیں آنا چاہتی ہے اور اپنے بیٹے سے مالش بھی نہیں کروانا چاہتی۔ اسے یہ سب کرواتے ہوئے تکلیف اور شرم آتی ہے۔ وہ ایک سید زادی ہے، لیکن کوئی عورت کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور ہے۔ جبکہ وہ معزز بزرگ یہ بول کر خاموش ہو چکے تھے اور واپس اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے۔ سلطان نے عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا کر آنکھوں سے لگایا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ایک الوداعی نظر ان پر ڈالی اور اپنے سپاہیوں کے ہمراہ واپس سے محل آ گئے۔ محل آتے ہی انہوں نے اپنی 2 کنیز بغداد کے لیے روانہ کر دی۔ وہ ایک بہت بڑی ذات کی عورت تھی
وہ ایک سید زادی تھی، ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے یہ کام کرواتے ہوئے جھجک رہی تھی، لیکن ایک عورت کا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور تھی، جس وجہ سے وہ ہر رات اللہ سے دعا کرتی تھی کہ کوئی وسیلہ بنے اور ان کی زندگی سے یہ سب ختم ہو جائے، اور یہ کام کرنے کے لیے کوئی عورت ان کی زندگی میں آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وسیلے کے طور پر سلطان کے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ ایک عورت پریشان ہے، اور دیکھتے دیکھتے تمام تر حقیقت ان کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو جب اپنے بندوں سے کام لینا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے کسی کی مدد کروانی ہوتی ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے ان تک یہ پیغام پہنچا دیتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسا موجود ہے جس کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ ایک وہی لمحہ ہو جس سے اللہ متاثر ہو کر ہمیں جنت کا مستحق بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔